رمضان رمضان رمضان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق جان۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن، جو ہم روزانہ میو نیوز پہ اپنا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری ادریس صاحب۔ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں، اور آج ہم ان سے کچھ ایسے موضوعوں پہ بات کریں گے، جیسے آج دعا ہے، دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ پہلے ہم اس پہ بات کریں گے، پھر اس کے بعد کچھ اور سوالات ہیں، ان کے جواب لینے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قاری صاحب سے دعا کے بارے میں بات کرتے ہیں، دعا کی کتنی اہمیت ہے، یہ ہمیں کس طرح مانگنی چاہیے اور کتنی مانگنی چاہیے۔ تو چلتے ہیں ناظرین قاری ادریس صاحب کی طرف۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی قاری صاحب، دعا کے بارے میں۔ نہیں فاروق صاحب، دعا کی بڑے فضائل ہیں۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا مجھے پکارو جب انسان میرے سامنے عاجز ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ آیا دیکھنا یہ ہے، قرآن کریم ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے 3 اندھیروں کے اندر، ایک رات کا اندھیرا، ایک پانی کی موجوں کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں میں حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے خالق کائنات کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے میرے مالک تیرے سوائے میری صدا کو سننے والا کوئی نہیں۔ تو خلاق عالم نے اپنے نبی کی صدا کو سنا اور پھر مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی اب باہر آ، کنارے پہ آئی۔ دعا کی فضائل یہ ہے، جب کنارے پہ آئی منہ کھولا تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام دعا کی برکت سے ہی مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور دعا یہ وہ چیز ہے، دعا جہاں پہنچتی ہے وہاں ایٹم بم بھی نہیں پہنچتا۔ یعنی اب دیکھنا، ایک انسان دعا کرتا ہے، دعا عرش معلیٰ پہ پہنچتی ہے، رب کے عرش معلیٰ پہ پہنچتی ہے دعا۔ جب انسان دعا کر رہا ہے، خلاق عالم فرماتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارا کر، مجھے پکار اور تو مجھے مہربان پائے گا۔ جب میرے سامنے آئے گا، میں رب اتنا مہربان ہوں، اتنی تیری دعا کو سننے والا ہوں کہ اتنی ماں بھی اپنے بیٹے پہ مہربان نہیں جتنا میں رب اپنے بندوں پہ مہربان۔ قاری صاحب بہت اچھی بات تھی آپ نے کی، لیکن میں چاہتا ہوں جو رمضان المبارک ہے نا، جو اس میں جو دعا کا مقام ہے، اس میں کس طرح گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے، روزہ ہوتا ہے، افطاری کے ٹائم دعا ہے، سحری کے ٹائم، یہ اس کے بارے میں تھوڑا ناظرین کو بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب روزہ وقت افطار کا وقت ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ پاک کے فرشتے بندوں کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس قدر جو دعا مانگی جائے رمضان المبارک میں، روزے کی حالت میں، فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا بندہ زبان حال سے دعا کرتا ہے، اس کے منہ سے معدے کی سارا دن بھوک کی وجہ سے سمل آتی، فرمایا یہ سمل مجھے کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے، کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جب پھر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی دعا پہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں، اور فرشتے جب آمین کہتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں
اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا بندہ جو دعا کر رہا ہے میں نے اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لی. سبحان اللہ. افطاری کے ٹائم جو مانگی گئی دعا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت، بڑی اہمیت ہے اس کی. یہاں تک اللہ پاک فرماتے ہیں اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو میں اپنے بندے کے وہ گناہ بھی معاف کر دوں. جو ایک کرونا وائرس کا معاملہ چل رہا ہے، اگر سارے مسلمان افطاری کے ٹائم دعا مانگے اس کے لیے تو اللہ پاک یقین اس وبا کو دور کر دیں گے. تو پھر مانگتے کیوں نہیں ہے؟ یہ مانگ رہے ہیں تو پھر اس طریقے سے. کچھ لوگ اصل میں بات یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے اس کا ایک حصہ ہے، ایک صوبہ ہے پنجاب. اس میں ایسے قسم کے لوگ ہیں، ہارڈ قسم کے لوگ، یعنی گرمی بھی برداشت کرتے ہیں اور جلدی سی بیماری بھی ان پر اثر جلدی سے نہیں کرتی ہے لیکن جلدی نہیں کرتی. تو لیکن دیکھو کوئی بھی وبا ہے، وبا تو وبا ہے، اس کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجز ہو کے دعا مانگو، پناہ مانگو. اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو بھی محفوظ. ناظرین بہت اچھی بات ہے، ہمیں کرونا سے لڑنا نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے. اور یہ جو نعرہ ہے کہ ہمیں کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں لڑنا ہے، تو یہ اپنے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اس سے ہمیں لڑنا بالکل نہیں ہے کیونکہ ہم اللہ سے لڑیں گے کہ اس کی طرف سے یہ وبا ہے نا. تو اس لیے تھوڑا سا نعرے کو تھوڑا چینج کریں، اس میں تبدیلی لائیں اور اللہ سے دعا کریں. بس یہ کہیں کہ اللہ سے دعا کرنی ہے، معافی مانگنی ہے تاکہ یہ وائرس جو ختم ہو جائے اور ساری دنیا کی سے جان چھوٹ جائے. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین اب ہم قاری صاحب سے ایک سوال رکھتے ہیں عشرہ رحمت کے بارے میں، جس کا آج 8واں روزہ ہے. عشرہ رحمت جو ہے اپنے اختتام کو ہے، تو قاری صاحب سے پوچھتے ہیں عشرہ رحمت کی جو برکات ہیں ان کے بارے میں آپ کو یہ اچھے طریقے سے قاری صاحب بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جی قاری صاحب عشرہ رحمت کے بارے میں ناظرین کچھ بتائیں. نہیں، عشرہ ناظرین جو عشرہ رحمت ہے، پہلا عشرہ اولہ رحمت، دوسرا واوسطہ مغفرت اور تیسرا عتق من النار. 3 عشروں کے اندر ماہ رمضان کی ترتیب بنائی گئی. پہلا عشرہ رحمت کا ہے. رحمت وراء الورا ہے. رحمت اس قدر ہے اللہ پاک کی رحمتیں پہلے آسمان پہ آوازیں دیتی ہیں. حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنے گناہوں پہ ندامت کا قلم پھروانے والا؟ میں رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، آؤ حل من مستغفرین، میرے سامنے آؤ، معافی مانگو، اور میں رب کو یقیناً تم مہربان پاؤ، میں معاف کرنے والا ہوں. رحمت کیا چیز ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم، آپ ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک شخص بھی طواف کر رہا تھا. جب وہ طواف کر رہے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ جب قریب سے گزرے تو وہ شخص کہتے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. جب بیت اللہ کا طواف مکمل کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم نے فرمایا بیٹا حسین جاؤ اس شخص کو بلا کر لے کر. اس کو بلایا گیا. فرمایا تو کون ہے جو یہاں آ کر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا علی جی میں وہ بد نصیب ہوں جو ماں باپ کا نافرمان ہوں، کئی سالوں سے میں یہاں پر آتا ہوں، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہوں، لیکن پھر آواز آتی ہے بدبخت میرے گھر سے نکل جاؤ. اچھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور فرمایا اذفر یا غفار، اذفر یا غفار، اذفر یا غفار، اللہ اسے معاف فرما، اللہ گنہگار ہے. تو آواز آتی ہے علی اس کے لیے معافی نہیں ہے، اللہ تیری رحمت کن کے لیے؟ تو جواب آتا ہے علی گنہگاروں کے لیے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ یہ بھی تو گنہگار ہے، یہ بھی تو گنہگار ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا علی گواہ ہو جا میں نے اس کو معاف کر دیا. جب اس شخص کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو کہنے لگے علی جی دیکھو آپ اللہ کے نبی کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، میرا ایک پاسا مفلوج ہو چکا ہے جسم کا،
جب تک یہ ٹھیک نہ ہوگا میں کیسے سمجھوں گا اللہ نے مجھ پر رحمت کر دی. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور وہ جسم ٹھیک ہو گیا. فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. جی ناظرین, قاری صاحب عشرہ رحمت کے بارے میں بتا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, جتنے بھی گناہوں اللہ انشاءاللہ معاف کرنے والا معاف کر دیتا ہے. یہ قاری صاحب بات کرتے ہیں پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, کرنٹ ایشو ہے, اقلیتی کمیشن جو ہے اس میں قادیانیوں کو جو ہے شامل کیا گیا ہے, اس کی کیا شرائط ہیں, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ غیر مسلم ہیں. اس کے لیے بھائی فاروق یہ ہے کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے. سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اے لوگو, میرے رب نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی دعویٰ کرے گا کذاب دجال مرتد بے ایمان ہو سکتا ہے پر نبی نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا, نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا, تو فرمایا لو کان بعدی نبیًا لکان عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بعد حضرت عمر فاروق کی ذات تھی جو نبی بن گیا, لیکن رب نے ختم نبوت کا دروازہ بند کر, میں آخری نبی ہوں. اب جو یہ مرزائی ہیں, یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم ذلی نبی مانتے ہیں, کبھی کہتے ہیں مزاجی نبی مانتے ہیں. ذلی نبی مانے تب بھی کافر, مزاجی نبی مانے تب بھی کافر. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی کا تصور ہی نہیں, ختم, نبی آئے گا ہی نہیں. ہمارے نبی آخری الزماں پیغمبر. پھر ان کو جو اقلیت کمیشن میں جو ہے اپنا حصہ رکھا گیا ہے, ان کو اقلیت میں شامل کیا گیا کمیشن. جی, ان کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ ہر اقلیتی فرقے کی ایک سیٹ ہوا کرتی ملک کے اندر. انہوں نے جب ان کو بھٹو دور میں اقلیتی قرار دیا گیا تھا, غیر مسلم قرار دیا گیا تھا, انہوں نے وہ سیٹ نہیں لی تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان تصور کیا جائے, لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. آپ اقلیتی ہیں, غیر مسلم ہیں, جب ان کو اقلیت کی سیٹ مل جائے گی پھر پوری دنیا میں ایمان والے تو پہلے بھی جانتے ہیں, لیکن ایک بات بابر ہو جائے گی, یہ غیر مسلم میں ٹھیک ہو گیا. جی ناظرین, آپ نے سنا قاری صاحب نے بتایا اقلیتی کمیشن کیا ہے اور ان کو کس طرح شامل کیا گیا ہے, اور یہ ایز اے مسلم تو اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے. اگر یہ اقلیت میں شامل ہوں گے تو غیر مسلم ہی ہوں گے. انشاءاللہ اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان اچھی طرح بخوبی اس چیز سے آگاہ ہے, علماء کرام کی نظر ہے, ہر چیز پہ دیکھ رہے ہیں. تو ایسا کوئی ابہام کسی کو نہ ہو کہ ان کو مسلم قرار دیا جائے گا اور پھر اقلیت کمیشن میں ان کا حصہ رکھا جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. انشاءاللہ آپ کو اپنے حکمرانوں پر اعتماد ہونا چاہیے اور انشاءاللہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا. تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کا جو پروگرام تھا. یہ ماہ مبارک میں جو چل رہا ہے رحمت عشرہ رحمت کا, اس کو ہم تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہیں. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. تو اگر آپ کو یہ ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو, پسند آئے, تو ہمارے جو میو نیوز کا جو ہے چینل ہے, یوٹیوب چینل, اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن کو جو پریس کریں, تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو رمضان المبارک سے اٹیچ ہے, اس کے جو ہمارے ماہ مبارک کی جو یہ ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے, یہ آپ کو پر وقت ملتی رہے اور آپ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں. السلام.